16 حدیثیں اور 17 حدیثیں دیکھی, اس کے بعد کچھ عجیب ضعیف ہے, کچھ ایسی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کرو, کچھ کہہ رہے ہیں نہ کرو. لیکن جو بات اللہ نے قرآن میں کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی ماں باپ کا رتبہ وہ کیا ہے, وہ میرے بعد جو ہے وہ ماں باپ ہیں, اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا. بہت واضح طور پہ قرآن شریف میں آیا ہے, لیکن اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں. جب فکر ہے تو کیا ہے صاحب, یہ رات کیسی ہے, اس رات کے اندر کیا ہوگا, اس رات اندر کیا عبادت ہے. صاحب اگر کوئی کہہ رہے کہ رات بھر کھڑے رہو تو وہ رات بھر کھڑا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں مانوں گا, جو نبی نے کہا وہ نہیں مانوں گا. مانوں گا تو اپنے دل کی, جو میرا دل کہہ رہا ہے وہی کروں گا. صرف قبرستان میں معاملہ تھا کہ بھائی قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, نہ صحابی گئے نہ کوئی اور گئے. اگر آپ دیکھ لیں جا کے قبرستانوں کا حال, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, باہر اور اندر ایسی بربادی ہے کہ بیان سے باہر ہے. ہر آدمی اس کو کرنے کو تیار ہے. بھائی قبرستان گئے, ہر آدمی ایک دوسرے سے قبرستان گئے, کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی ماں باپ کی کوئی خدمت کی, ماں باپ کو پوچھا, ماں باپ کی دلجوئی کی, ماں باپ, کوئی نہیں بول رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا. پوچھا جا رہا ہے تو اسی بار قبرستان گئے. ارے صاحب قبرستان چلے, قبرستان, ارے لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت, یہ کیا ہلاکت نہیں ہے؟ یہی تو ہلاکت ہے. رکھے پارس بیچے تھے. ارے تم تو اپنے گھر کے اندر یہ سب چیزیں رکھے ہوئے ہو, تمہیں اس کو رکھ کے بعد تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسا زبردست معاملہ فرما دیا ہے. لیکن ہماری آپ کی عقلیں نہیں جا رہی, اندھے ہیں. چاروں طرف جو ہے وہ سونے جواہرات پڑے ہوئے, لیکن ہم اندھے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور دیکھا یہی کیا ہے کہ بھائی جنہوں نے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کی وہ خدمت سے حاصل کی. لیکن ہم اور آپ اس چیز سے محروم ہیں, ہماری آنکھیں یہی نہیں کھل رہی. اور ہم کیا پڑھے ہیں بھائی, یہ بتائیے, یہ اس کے پیچھے 50 آدمی سے پوچھ رہے ہیں, 50 دفعہ جو ہے وہ موبائل کو کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں عالم نے کیا کہا, فلاں عالم کیا, بڑا تجزیہ کر رہے ہیں, بڑا بحث کر رہے ہیں, بڑی فکر کر رہے ہیں. لیکن فکر نہیں ہو رہی تو یہی نہیں ہو رہی کہ بھائی کرنا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے قانون بنایا کہ بھائی آپس کے تعلقات, جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے کوئی تحقیق نہیں ہو رہی. کوئی اپنے بھائی بہنوں سے نہیں کہہ رہا بھائی مجھے معاف کر دو, کوئی اپنے عزیز اقارب سے نہیں کہتا کہ مجھے معاف کر دو. ہاں میں نے عرض کیا کہ اس ہلاکت میں پڑے ہوئے جس کی ویسی مثال جیسے دیتا ہوں کہ وضو ہی نہیں ہے. بھائی نماز کیسے ہوگی جب طہارت ہی نہیں ہے؟ تو باقی چیزیں یہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ روحانیت چلتی ہی دل سے ہے, تو دل ہی میرا میلا ہے, دلی کے اندر میرے بغض اور عداوت بھرا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ بھائی بالکل نہیں ہے. بالکل بار بار سمجھا رہا ہوں. دیکھیں جنہوں نے دانت نکلوایا ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہر آدمی کا دانت نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب نکال دیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ذرا سے چوٹ لگایا, چیخنے لگے. اسی طرح بھائی میں تو غیبت کرتا ہی نہیں ہوں, میرے دل میں کسی کی نفرت ہی نہیں ہے. ذرا بھائی کے خلاف بات کر کے دیکھو, ذرا فلاں کے خلاف بات کر کے دیکھو, تو پھر دیکھو وہ تو ایک کہے گا, یہ 4 سنا دے گا, ہاں صحیح کہہ رہے ہو, فلاں کے اندر یہ خرابی ہے, میری بہن نے ایسا کیا تھا. اور تم آپ اللہ معاف کرے, سوائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یہ ایسی ہلاکت ہے کہ بیان سے باہر ہے. لیکن ہم اور آپ اللہ معاف کرے احساس نہیں کہ بھائی غیبت کیا چیز ہے. تمہارے سارے اعمال 1 سیکنڈ کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں. بھائی یہی امتحان دینے تو آئے ہیں. ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, دیکھیں یہ باتیں اگر دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو ساری چیز بیٹھ جائے گی. لیکن یہ نہ بیٹھی تو یہ تمہاری کسی کام نہ آئے گی. بار بار کہہ رہا ہوں کسی کام نہ آئے گی. اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں جو مل رہا ہے. معوف ہو رہی ہے دماغ, ہر روز یہی ہو رہا ہے, یہی سوچ و فکر ہے کہ بھائی کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے ہوگا. اور ہم اور آپ اللہ معاف کرے اس ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں, اس لعنت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی. ہم اندھے پڑے ہوئے ہیں, بار بار کہہ رہا ہوں اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. ہماری مثال اللہ معاف کرے ایسی ہی ہے, کیونکہ جو فکر ہے وہی تو ہم ہیں, جو کسوٹی ہے مسلمان کی وہی تو ہم ہیں. جتنی تکلیف میں اپنے بھائیوں کو پہنچاتا ہوں, اپنی بیوی اپنے بچوں کو پہنچاتا ہوں, اتنے تو کوئی بھی نہیں پہنچاتا. جتنے میری ذات سے میرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ معاف کرے اتنی تک کوئی, تو میں کیا مسلمان ہوں؟ کیا کسوٹی مسلمان کی ہے؟ جس کو ہمارے بزرگ یحییٰ مرید رحمۃ اللہ نے فرمایا, نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد چے بدکار. یا اللہ میں تو ایسا بدکار ہو گیا ہوں, نہ میں ہندو ہوں کیونکہ بتوں کی پوجا کرتا نہیں ہوں, نہ میں مرتد ہوں, میں انکاری نہیں ہوں تیرا, نہ میں مسلمان ہوں. یا اللہ میں کیسا بدکار ہو گیا ہوں. بھائی یہ باتیں اللہ سے کہو, کیونکہ جب احساس ہوگا تو کہو گے نا. علاج ہوگا تو جب سمجھ میں آئے گا بیماری تو علاج کرو گے. بیماری نہیں ہے, ہر آدمی صحت مند ہے,
کسی کو پوچھنا ہے، ہاں پوچھنا ہے تو یہی قبرستان جاؤں نہیں جاؤں، ہے بھائی قبرستان میں جا کے کیا پڑھوں، فلاں جا کے بھائی یہ ہو رہا ہے، فکر ہے کہاں ہے، دیکھو یہاں اٹکی ہوئی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی اس دل پہ اندر توجہ دو، یہ دل کو دیکھو کہاں جا رہا ہے، یہ ہلاکت تو تمہاری دل کی وجہ سے ہے، کیونکہ دل بنے گا تو نیت بنے گی، دل بنے گا تو اعمال بنیں گے، لیکن دل کے اوپر توجہ کسی کی نہیں، دے نسلیز میں تسبیح دے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جس کی مثال میں بار بار دے رہا ہوں، بالکل ایسی جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ صبح جاؤ کسی حضرت سے ملاقات، حضرت میں تو یہ پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ پڑھ رہا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنا حدیث پڑھ رہا ہوں، اتنا کیا کچھ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اعمال کو دیکھو تو بیمار ہے، غیبت وہ کر رہا ہے، کھڑا کر لو تو پھر دیکھو کیسی تقریر ہوتی ہے، کس کے خلاف بولنا تو بول کے چھیڑ کے دیکھو بس، تو پھر دیکھو کیا بات ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اس کے نظر میں تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے بھائی، ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہو گئی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی معاملے میں لگا ہوا ہے، لیکن اصل مرض ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اصل مرض جو ہمارے اندر اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تکبر، یہ غیبت، یہ کینہ، یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو کینسر کی طرح ہیں، جو اندر ہی اندر صلاحیت اللہ معاف کر کے وہ بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اور ہمارا حال ویسے ہی ہے کہ شوگر کیا ہے، اللہ معاف کرے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ روحانی جو ہے، یہی روحانی شوگر ہے، کیونکہ ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے، کڈنی خراب ہو رہی ہے، آنکھ کی روشنی خراب ہو رہی ہے، لیور سب کچھ کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں بڑا بہترین چل رہا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اس کا چیک ہوگا، جب اس کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے، ارے صاحب کولیسٹرول اتنا، یہ آپ کا لیور، آپ کا کڈنی، کوئی چیز صحیح نہیں ہے، تو اللہ معاف کرے پھر کیا ہوتی ہے، پھر کڈنی فیل ہو جاتی ہے، پھر لیور جو ہے بس ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ہم مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں۔ تو بھائی اسی طرح ہم اور آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں، خدا کے لیے اس کا علاج کرو، ورنہ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ معاف کرے اس سے بینیفٹ نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کھانا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اس چیز کا علاج کرو، کیونکہ کھائے بغیر تمہاری زندگی نہیں چلے گی۔ اسی طرح یہ سب چیزیں جو ہیں ضروری ہیں۔ تو آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ زندگی کو کامیاب کرنا ہے، دیکھیے آلٹرنیٹ نہیں ہے، کامیابی چاہیے، اور کامیابی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے اللہ معاف کرے قیامت قریب آ رہی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، کتنے فتنے ہیں، کیسے بتائے گا کون تمہیں سمجھائے گا جب تک تمہاری اپنی دل کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اس دل کی آنکھ کو کھولنا ضروری ہے، اور یہ دل کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ اعمال، نیک اعمال سے۔ اور نیک اعمال کیا ہے بھائی؟ کسوٹی ہے، وہ سنت ہے نبی کی، بار بار کہہ رہے وہ سنت ہے نبی کی، چیک کر لو کہ نماز ہی دیکھ لو کہ نماز کے اندر سنتیں ہیں، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو۔ اپنی وضاقتہ دیکھ لو کہ سنتیں ہیں، کامیاب ہو۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں واضح طور پر ہے، یہ باتیں سب کو پتہ ہے، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کر رہا، کہ ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کا پیجامہ ہوا وہ متکبر ہے، وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر کیا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہی کہنا پڑتا ہے اس بات کا احساس۔ تو بھائی احساس کا ختم ہو گیا، تو ان ساری چیزوں کی شرط تو یہی ہے۔ اب وہ شرط ہی پوری نہیں ہے تو عبادت کہاں سے پوری ہوگی؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ جب وضو ہی نہیں ہے تو ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، وضو ہی نہیں ہے، دوسرا آدمی سمجھتا ہے ان باتوں کو، یار بغیر وضو کے نماز کیسے پڑھے گا، اور پڑھے گا تو کیا حاصل ہوگا سوائے لعنت کے؟ اور ہم اور آپ یہی کر رہے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے اس دل کو بنانا ہے، آرزو ہے خون ہو، یہ حسرت پامال، اب تو اس دل کو بنانا ہے، اور جب تک یہ دل نہیں بنے گا، جب تک یہ بیماریاں دل سے نہیں نکلیں گی، کامیابی نہیں ملے گی، ہم ہلاکت پہ رہیں گے۔ اللہ معاف کرے، یہ ایمان جتنے اللہ معاف کرے صرف ذرا سی شک آ جانا، ذرا سا شک آ جانا کہ قادیانی کیا ہے کیا نہیں ہے، صرف اس بارے میں اس کو اللہ معاف کرے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو بات صرف سمجھا رہا ہوں، اور دور حاضر میں تو انسان ریسرچ کر رہا ہے، نیا جوان بچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بظاہر تو بڑی اچھی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن صرف اس چیز کا ایمان کے اندر آ جانا ہی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو دور حاضر کے ایسے خطرناک فتنے ہیں جس میں ایمان تو ایک سیکنڈ کے اندر چلا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بھائی خدا کے لیے، ظاہر میں تم ایسے ہی نظر آؤ گے، یہی ٹوپی، یہی لباس، یہی داڑھی، یہی سب کچھ ہے، لیکن دل کے اندر اگر کینہ ہے، بھائی سب سے پہلے یہی صاف کرو۔ یہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور اس دن کو اسی لیے بنایا۔ دیکھو بھائی اب رمضان بہت قریب رہ گئے، بہت قریب آ گئے،
لیکن اس کا جو میں فضل اس پہ فرماتا ہوں جو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. دیکھ لو بھائی، جن کے پاس ماں باپ ہے، خدا کے لیے ان کو راضی کرو، ہر صورت میں راضی کرو، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ نہیں بنے گا. میں تھوڑی بول رہا ہوں، اللہ ہی بول رہا ہے. اگر میں بول رہا ہوں اپنی طرف سے، بھائی آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. یہ باتیں تو واضح طور پر ہیں، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں. یہ حدیثیں تو بہت واضح ہیں، قرآن شریف میں ہے، تو پھر اور کہاں چاہیے. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. اپنے بھائی بہن عزیز اقارب، بھائی خدا کے لیے کسی بھی حال میں اس کو راضی کر لو. اور راضی کرنے کا طریقہ کیا؟ دیکھو صحابہ کی زندگی. ایک صحابی آئے کہ بھئی یا رسول اللہ وسلم، یہ جو فلاں آ رہے ہیں، صحابی کہیں گے نہیں، وہ تو منافق تھے، کہ وہ فلاں صاحب جو آ رہے ہیں ان کی کھجوریں کچھ ہمارے گھر کو اندر گرتی ہیں. اب آپ دیکھیں سودا کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کو جب ایمان عقیدہ ہوتا تو کیا چیز بنتی ہے. تو رسول وسلم ان سے کہیں کہ وہ کھجوریں جو ہے وہ ہمیں ہدیہ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے تھے. وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ جو کھجوریں آپ کے ادھر گرتی ہیں، آپ ایک کام کریں، ان کو ہدیہ کر دیں تاکہ ان کے بچے اور یہ کھا لیتے ہیں. کیونکہ منافق تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو اس نے کیا کہا، نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی قیمتی کھجوریں ہیں، یہ میں نہیں دے سکتا کسی کو، کیونکہ یہ تو زندگی کا معاملہ تھا، یہ کوئی ایسا فرض و واجب تو ہے نہیں، یہ تو حسن اخلاق کی بات تھی، یہ تو اونچے درجے کی بات تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ خاموش ہو گئے. تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا مدینہ میں بہت بڑا باغ تھا. جب وہ جانے لگے تو وہ جو ہے وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں سودا کر لوں؟ نبی صاحب جا کر لو. وہ پیچھے پیچھے گئے اور پیچھے پیچھے جا کر کہا بھائی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اور ان کی جو کہنے کو دیکھو، اس کی عظمت. جو میرے نبی نے کہا ہے کہ بھئی وہ کھجوریں آپ ان کو ہدیہ کر دیں. آپ کو تو پتہ ہے میرا باغ ہے، میں آپ کو ایک اپنے باغ کا ایک سب سے بہترین جو ہے وہ درخت دے دوں گا کھجوروں کا. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا، میں تو نبی کو میں نے منع کر دیا، آپ کیوں وہ کر رہے ہیں. پھر وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو پھر آدھا باغ لے لو چلو. وہ کہتا ہے کہ صاحب آدھا باغ میں نے کہا ہے، میں مجھے نہیں دینا. ہم بھی سودا دیکھو دنیا کے اندر ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی تیار نہیں ہو تو پیچھے جاتے ہیں. تو وہ سودا کرنے کیا گیا، وہ کیا گیا بھائی پیچھے پیچھے پھر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو سب سے بڑا باغ ہے میرا مدینے میں اپنا پورا باغ تمہیں دے دوں گا. اس نے کہا بھائی تم پاگل تو نہیں ہو، بات سوچو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اپنا پورا باغ آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کیا کریں، یہ صرف کھجوریں جو چند کھجوریں ہیں وہ آپ کیا کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے کہا آپ ان کے کہنے پہ آپ اس کو دے دیں. اور یہ کہ دیکھو میں اپنی بات پہ پورا ہوں، تم اپنی بات پہ قائم رہنا. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب اس کی خوشی کی انتہا دیکھیے، وہ بھاگا بھاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کیا سودا ہو گیا؟ سودا ہو گیا. تو انہوں نے کیا سودا کیا کہ رسول اللہ میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اس کھجوروں کی خاطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت میں تمہارے باغ میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے سودا. اور ہم اور آپ تو 5 روپے اور 10 روپے کیا 5 منٹ اپنے ماں باپ کے اوپر یا اپنے عزیز و اقارب کو دینے کو تیار نہیں. اور اللہ معاف کرے اس کے علاوہ کیا کچھ کر رہے ہیں ہم. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی پہلے مسلمان تو ہو لو، مسلمان والی کسوٹی تو پیدا کرو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دیکھو یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. مسجد ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اگر تلاوت مسجد کے اندر کر رہا ہے اور اس کے برابر میں بیٹھ کے یا اس کے اندر قریب میں اس کی تلاوت سے اگر اس کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ تلاوت قابل قبول نہیں ہے، وہ تلاوت لعنت کے باعث بن جاتی ہے. حالانکہ تلاوت ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہو رہا ہے، یہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ تمہاری ذات سے تمہارے پڑوس کو تکلیف نہ ہو، وہ بھلے کتنے ہی دیندار کا کام ہو. یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل بنانا، یہ ہے اصل کامیابی. لیکن کامیابی تو ملے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ لعنت پہ گرفتار ہیں، اندھے ہیں. ہم تو بڑے قرآن شریف پڑھنے والے ہیں صاحب، ہم تو بڑے نیکی کرنے والے ہیں صاحب، بتا تو دو کیا یہ صحیح ہے. ہم میں سے یہاں بیٹھا کوئی آدمی یہ بول تو دے ہاں یہ صحیح ہے. تو جب یہ صحیح نہیں ہے تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کیوں اس چیز کو لوز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ماں باپ ہیں، آج ہیں کل نہیں. اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی عبادت جب میری ہوگی لیکن اطاعت تمہارے ماں باپ کی ہوگی. وہ تمہارے ماں باپ بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو،
یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں کیا میں کہہ رہا ہوں، لیکن کتنے کو احساس ہے؟ احساس ہی نہیں. تو بھائی احساس کا ہونا ہی اصل کامیابی ہے. احساس کے بعد ہی تو انسان ترقی کرے گا. یہاں تو احساس ہی نہیں ہو رہا، اور بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہم سے بڑا تو نیکی کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، کیوں رات بھر عبادت کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہی عبادت ہے جیسے ایک شوگر کے پیشنٹ کو کہا یار میں تو رات بھر مٹھائی کھاتا رہا. اب بتاؤ کیا کہو گے آپ؟ کہ تم نے تو اپنے لیے ہلاکت کر لی، یہ تم نے کیا کیا ہے بھائی. بلڈ پریشر والے نے کہا کہ صاحب میں تو رات بھر جو ہے وہ سموسے اور جلیبی ہے وہ کھاتا رہا. ارے صاحب یہ کیا کیا؟ یہ تو تمہارے لیے ہلاکت ہے. اور وہی ہو رہا ہلاکت، پیرالائسس. دنیا کا پیرالائسس کیا ہے؟ بے حسی ہو گئی، پڑا ہوا ہے. ہمارا بھی حال اللہ معاف کرے کچھ روحانیت میں ایسا ہی ہو گیا ہے. ہم پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہو رہا، ہو نہیں رہا، کیونکہ اس ہونے سے یہ چیز پیدا ہوگی. دیکھو جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. دنیا کا دستور ہے، سمجھ لو کہ گیہوں بوؤ گے تو گیہوں کاٹو گے. تو بو کیا رہے ہو اور کاٹ کیا رہے ہو دیکھ لو. اگر بونا نظر نہیں آ رہا، کاٹنا تو نظر آ رہا ہے. کہ آج کا کیا ہو رہا ہے کہ اولاد ہی ماں باپ کے دشمن ہے. آج کا کیا ہو رہا ہے کہ باپ ہی اولاد کو تکلیف پہنچا رہا ہے. آج کے دور کیا ہے کہ بیوی ہی اولاد شوہر کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنی ہوئی ہے، اور شوہر ہی اولاد بیوی کو تکلیف. بھائی جو راحت کے ذریعے تھے، جو اس دنیا کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھائی ان سے مدد لینا اس دنیا کے فتنوں سے گزرنے کے لیے، لیکن ہم تو اس دنیا سے کیا، وہی ہمارے لیے فتنہ بن گئے، وہی ہمارے لیے آزمائش بن گئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جو بو رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں. خدا کی قسم ہم جو بو رہے ہیں وہی کاٹتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں. اور اوپر سے اللہ معاف کرے ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے وہ کر رہا ہے. یہ تو اب کیا ہوا، اللہ معاف کرے ایمان ہے. یہ ایمان سے ہی خارج ہو گئے، عقیدے سے ہی خارج ہو گئے. تم تو شرک میں مبتلا ہو گئے کہ فلاں مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا فکریں ہیں ہماری؟ اور 99% میں اللہ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ ہم سب کی فکریں ایسی ہی ہو گئی. بظاہر تو سادھو بنا بیٹھا ہوں، لیکن ذرا سا ہو جائے تو میں یہی بولوں گا، کیونکہ وہی طوطے کی رٹ، کیونکہ دل میں نہیں اترے گی تو وہ ٹیٹا ہی کروں گا. بظاہر تو بڑا نیکوکار ہوں، لیکن وقت آتا ہے تو اللہ معاف کرے میرے منہ سے وہ غلاظت نکلتی ہے، میرے اندر سے وہ غصہ نکلتا ہے کہ دوسرے کو جلا کے رکھ دے. اور جل رہے ہیں لوگ. اور اللہ معاف کرے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اب دیکھو وقت بہت کم رہ گیا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کرنا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو 3 چیزوں کو اپناؤ. بار بار اس کا دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہر چیز کا یہ نہیں بتایا کہ برائی، بلکہ اس کا سدباب بتایا. دیکھو سدباب بتا رہا ہوں، کر کے دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور جنہوں نے بھی کیا وہ کامیاب رہی ہے. وہ نسخہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے جائیں صاحب مجھے بلڈ پریشر ہے، ارے صاحب یہ کھا کے دیکھو، میں نے کھایا بڑا فائدہ ہوا. بھائی شوگر ہے، بھائی یہ کھا کے دیکھو، فلاں جڑی بوٹی کھاؤ تو 1 دن کے اندر شوگر ختم. جس سے ملاقات ہو رہی ہے وہ یہی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی یہ وہ نسخہ ہے، جنہوں نے بھی اپنایا وہ کامیاب ہیں. ان کی دنیا بھی بن گئی، ان کی آخرت بھی بن گئی، ان کی نسلیں بن گئی. لیکن ہم اور آپ نسخے کو اپنانے کو تیار نہیں. ہم تو اپنی منطق چلائے بیٹھے ہوئے، ہم تو یہی کریں گے جو کر رہے ہیں کرو. رزلٹ کیا آئے گا؟ بھائی رزلٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ دل سے ہی سب کچھ بنے گا. ورنہ اللہ سے کون جیت سکا ہے؟ اللہ کے خلاف کر کے کس نے کامیابی حاصل کی ہے؟ کوئی نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں فیروا اللہ، 3 چیزوں کو اپنانا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. خدا کے لیے 2 رکعت نماز نفل روز کی حاجت بنا لو. وہ حاجت کیا؟ یا اللہ آیا ہوں دنیا میں بندگی کے لیے، لیکن بندگی تو مجھ سے نہیں ہو پا رہی. جس بات کا احساس کرو کہ بھائی نہیں ہو پا رہی تو اللہ سے مانگو، یا اللہ میں تو پھنس گیا، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو اندھا ہو گیا ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن یہی تو عرض کر رہا ہوں، امتحان تو گزارنا پڑے گا. اور اللہ سے کہو یا اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ کے سوا نہیں ہو سکتی. لکھ لو میری بات، یہ وہ حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں. بھائی یہ باتیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلتا ہے، لیکن ہم اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کر لوں گا، میری عبادت کر لے گی، میری ریاضت کر لے گی. ارے بھائی نہیں کرے گی، پھنس جاؤ گے، کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور تم پھر رو گے بیٹھ کے یار یہ کیا ہو گیا. سارا کرایا پانی ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر انسان گراؤنڈ ہو جاتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے کہ ساری نیکی کما کر آئے، مسجد کے اندر شور و غل، ساری نیکیاں جل گئی.
ارے کتنی مشکل سے کمائی تھی بھائی. یہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. نبی کی حدیث ہے کہ بھائی جو آدمی اس قسم کی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر ہوگی اس کے اعمال, وہ دنیا کی بات کرے گا, اس کے اعمال ایسے جلتے ہیں جیسے سوکھی گھاس. اور اس کے علاوہ میں کیا آپ کو بتاؤں, دور حاضر کے فتنوں میں یہ موبائل کا فتنہ دیکھ تو لو. یہ موبائل ایسی خطرناک چیز ہے, اللہ معاف کہ بھائی اس سے کون بچ سکتا ہے سوائے اللہ ہی بچا لے, سوائے اللہ ہی بچا لے. تو بھائی ان سب چیزوں کو بچانے کی چیز اللہ ہی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی دیکھو کرنا ہے. دیکھیں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں یہی کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. سب سے پہلے دیکھو طہارت حاصل کرو, اپنے دل کے اندر ٹٹولو کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے. بھائی سے بہن سے ہر حال میں اس کو راضی کرو. وہ تھپڑ مارے تب بھی اس کے پیر پکڑ لو تو راضی مندی ہے. میں نے کہا نا کہ ایک چیز کے لیے اللہ نے کہا, اس کے رسول نے کہا ہے بھائی اس کو راضی کرو, اس کو راضی کرو. محلے والے پڑوس والے جائزہ لے لو کہ میری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا, کوئی میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا. بھائی یہی اس کی حقیقت ہے, یہی اس کا حاصل ہے کہ یہ کرنا ہے. اب ماں باپ ہیں جن کے پاس ان کو, اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کو, ان کے لیے دعا کر کے, ان کے لیے پڑھ کے جتنا بھی آپ کر سکو ان کو بخشو, تو اللہ ان کی وجہ سے آپ کو اس لعنت سے نکالے گا. بیوی ہے, بچے, یہ سب بہت ہی, یہ بڑا خطرناک فتنوں میں سے ہے کہ بھائی وہ بیوی تو ایسا بولتی ہے تو میں ایسا بولتا ہوں. اللہ اکبر, یہی تو عرض کر رہا ہوں, امتحان کسے کہتے ہیں؟ تم نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا تو بات برابر ہو گئی. لیکن ہو کیا رہا ہے, ارے تو گدھا ہے تو میں گدھے کا باپ ہوں, یہاں یہ ہے. اگر تو کتا ہے تو میں کتے سے ہی بدتر ہوں, یہاں یہ حال ہے. یہاں تو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ تم تو یہ ہو, ہم تو اس سے بھی بڑے ہیں. اللہ معاف کر, ایک سیکنڈ کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ہم ایک سیکنڈ کے اندر وہ ساری چیزیں ہماری سب زمین ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے, بہت دل سوزی سرچ کر رہا ہوں. دیکھیں کرنا یہی ہے اور اب وقت نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکے اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ. سب سے پہلے اپنی طہارت حاصل کرو. طہارت کے بنا پہ ساری چیزیں لعنت ہے. کر رہے ہو انشاءاللہ کرتے رہو, لیکن طہارت کے بعد جب وہ کرو گے اس کے اندر ترقی ہوگی. کیونکہ جو تم بو گے انشاءاللہ دیکھو گے دن بدن تمہارے اللہ سے رغبت اور ان چیزوں کی طرف توجہ ہوگی. تم روڈ پہ چلو گے, ایک پتھر بھی ہوگا کہ کہیں دوسرے کو نقصان نہ پہنچ جائے, وہ تو کوئی نظر کوئی نہیں آ رہا, لیکن اس پتھر کو بھی ہٹانے لگ جاؤ گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا, بندہ اور اللہ جانتے ہیں, لیکن یہ باتیں کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہر چیز میں انشاءاللہ آپ دیکھو گے ایسا ہی ہوتا ہے, جس کے بارے میں کئی تو مثال دے چکا ہوں. ہمارے بزرگوں کی صحبت میں, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جو رہا, اس کی دل کی آنکھ ایسی کھل جاتی تھی کہ بیان سے باہر ہے. جو میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ والد صاحب گئے ہوئے تھے, تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ایک صاحب آئے, والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات ہونے لگی, والد صاحب کھڑے ہو کر پھر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ بھی بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا نہیں صاحب میں نہیں بیٹھوں گا, آپ بیٹھے رہیے, میں کھڑا سی ہوں, آپ کے سامنے نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا حضرت اچھا نہیں لگ رہا, میں کھڑا ہوا ہوں آپ بیٹھے ہوئے, یہ بات صحیح نہیں ہے. تو 2-3 دفعہ کا انہوں نے کہا حضرت ایک درخواست ہے. وہ صاحب والد صاحب سے ایک درخواست کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ایک درخواست ہے. انہوں نے کہا جی حضرت کہیے. انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھ جائیے, میں یہاں بیٹھ جاؤں. یہاں بیٹھ جاؤں وہاں بیٹھ جاؤں, کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت یہ سرانے ہیں, آپ ماشاءاللہ میرے بزرگ ہیں, آپ سرانے بیٹھ جائیں, میں پیدانے بیٹھ جاؤں. اب بتاؤ یہ کیا سوچ ہے, یہ کیا فکریں ہیں؟ لیکن ہم اور آپ تو اللہ معاف کرے بیٹھے ہیں تو چپل جو ہے جوتا وہ باپ کے اوپر ہے, بڑے کے اوپر. دیکھ تو لو زندگی کے معاملات, پیر اٹھائے کے بغیر بیٹھے نہیں جاتا. مسجد کے اندر بیٹھے تو پیر اٹھانا شروع کر دیا, اللہ معاف کرے یہ حال ہے ہمارا. تو حال یہ ہے, اور تو رزلٹ کیا آئے گا؟ جو بو گے وہی تو کاٹو گے. یہ جہنم کے راستہ ہے, خدا کے لیے جہنم کا راستہ میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ یہ چیز پیدا ہوگی کہ تمہارا پیر نہیں اٹھ سکے گا, تم جو ہے ایسے کام کر نہیں سکتے. لیکن کب ہوگا؟ جب یہ دل بنے گا. جب دل بنتا ہے تو انسان کی نیت بنتی ہے, جب نیت بنتی ہے تو اس کے اعمال بنتے ہیں, جب اعمال بنتے ہیں وہ ثمرہ پیدا کرتے ہیں, وہ سب چیزیں اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے. نہیں تو بس اسی چمک پھنسا ہوا ہے, اسی ذلت میں پھنسا ہوا ہے. میں یہ کیسے کر لوں, لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کیسے, ارے بھائی لوگ کی فکر ابھی تک دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے. بیوی تو یہ کہہ رہی ہے, بچے تو یہ کہہ رہے ہیں, ارے ان کی بات نہ مانوں تو اللہ معاف کرے مانو.
کیونکہ یہی تو فتنہ ہے, یہی تو کرنا ہے. لیکن یہی نہیں ہو رہا, باقی سب ہو رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مہینہ بڑا زبردست اور بڑا خطرناک مہینہ ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر, اللہ معاف کرے, یہ تجربات کی روشنی پہ اپنے اوپر غور کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں, اللہ معاف کرے, چیزیں جو ہے عید کے بعد چھوٹ جاتی ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. کتنی نمازیں ابھی دیکھو, اس کے بعد کسی کی تراویح گئی, کسی کی نماز گئی, ارے عید کی تیاری کرنی ہے, ارے فلاں کام کرنا ہے, ارے کاروبار کرنا ہے. اللہ معاف کرے, یہ حال ہے ہمارا. اور عید کے بعد تو سبھی کچھ گیا. ارے عید کا دن ہے آج, تو عید کا دن کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ. اس ساری چیز کو قرب ملنا چاہیے تو دوری ہو گئی, نہ جماعت ختم ہو گئی, مسجد کا رخ ختم ہو گیا. جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ معاف کرے جو تھوڑی بہت اللہ نے اپنے فضل سے دی تھی وہ سب ختم. تو یہ کیا ہے؟ پھر وہی کھڑے ہیں, پھر اسی بے وفا میں مرتے ہیں, پھر وہی زندگی ہماری. 1 سال زندگی کم ہو گیا, حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. نہ صرف کچھ بھی نہیں, بلکہ بار بار کہہ رہا ہوں